الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صدق اللہ العظیم۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کر دستے غافل در نگر، مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیشے سلیمان مبر، ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیضاء مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، ایک نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کسی بے زباں کی زباں بن کے آیا ہوں، کسی کی فریادوں کا بیاں بن کے آیا ہوں، کسی کی سوزہائے جگر کا ترجمان بن کے آیا ہوں، اور میں ترجمانی کیوں نہ کروں؟ میری غیرت ایمانی کا سوال ہے، میں اپنے جذبات کے تلاطم کا سامنا کب تک کروں؟ وہ درد بھری آہیں، وہ گونجتی ہوئی سسکیاں، وہ بارودی فضا، وہ خون شباب سے لت پت مٹی، وہ نوخیزوں کا قبرستان، وہ لہو لہان منظر، آخر میں کب تک چشم پوشی کرتا؟ میں کہاں تک خاموش بیٹھتا؟ میں تو ضبط کیے بیٹھا تھا، مگر میرا ضبط تب ٹوٹا جب میرے کانوں سے لرزتی ہوئی فریادیں ٹکراتی ہیں اور ایک بھرائی ہوئی آواز آتی ہے کہ او مسلمانان عالم، او ملت بیضاء، او اہل عرب و عجم، سنو سنو، میں ارض فلسطین، جی ہاں میں وہی جس کا تعارف بزبان قرآن سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ ہے، سورہ اعراف میں التی بارکنا فیہا ہے، سورہ انبیاء میں الذی بارکنا حولہ ہے، سورہ اسراء میں الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین ہے، سورہ سبا میں القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ہے، جس کا تعارف بزبان نبوی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد ہے، ولا نعم المصلی ہے، جی ہاں میں وہی جس کا تعارف قدیم صحائف میں شہد اور دودھ کی زمین ہے، جی ہاں میں وہی ہوں جسے ارض محشر کہتے ہیں، جسے ارض معراج کہتے ہیں، جی ہاں میں ہی ہوں مہجر ابو الانبیاء، وطن انبیاء، مدفن انبیاء، میری ہی گود میں پلتے ہیں قطب و ابدال، میری ہی گود میں پلتے ہیں وہ مردان مجاہد جنہیں لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ کا فرمانا ملا ہوا ہے۔ میرے ہی خطہ ارضی میں پایا جاتا ہے تمہارا قبلہ اول، میں تمہارے دین و ایمان کا حصہ ہوں، میں تمہارا دل ہوں جس کے دھڑکنے سے تمہاری حیات ہے، جس کے تھم جانے سے قیامت برپا ہو سکتی ہے۔ تم مجھے فراموش نہیں کر سکتے، مگر افسوس صد افسوس کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا، تم نے مجھے ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 1 صدی ہونے والی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، کہاں گئے وہ شاہ فیصل، کہاں گئے وہ صدام حسین؟ میرے ارد گرد آباد یہ 57 ممالک، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیوں سمم بکم عمیون کا سراپا بنے ہوئے ہیں؟ کیوں مر گیا تمہارا سیاسی شعور؟ کیوں کھوکھلی ہو گئی تمہاری معیشت؟ کیوں تم غلامی کی زنجیر میں جکڑ گئے؟ شاید تم اپنی تاریخ، اپنا تہذیب و تمدن اور اپنی روایات بھول چکے ہو، مغربیت تمہارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی حیثیت تک کھو دی ہے۔ ارے تم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و یرموک کے معرکے سر کیے تھے، تمہیں یاد ہے نا
کہ ساحل سندھ سے ایک اور صرف ایک ضعیفہ کی آواز پر محمد بن قاسم نے کس طرح لبیک کہا تھا، مگر آج جب میری بستیاں سلگ رہی تھیں، میرے باشندے بلک رہے تھے، میرے نوخیز اور شیرخوار بچوں کے وجود کو بارودی میزائلوں سے تتر بتر کیا جا رہا تھا، بیماروں، لاچاروں اور ضعیفوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا، الغرض ظلم و بربریت اور سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دی گئی تھیں، جسے دیکھ کر غیروں کی غیرت و حمیت جاگ اٹھی تھی اور وہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف علم احتجاج بلند کیے سڑکوں پہ دھرنا دے رہے تھے، اور تم تھے کہ رقص و سرور کے محفلوں میں ٹھمکے مار رہے تھے، طوائفوں کے عریاں جسم اور مٹکتی کمر سے لطف اندوزیوں میں مدہوش تھے، تمہارے نوجوان ناتوں کو انٹرنیٹ ایکٹیویٹی اور انسٹاگرام کی اسکرولنگ میں مست تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے سروں میں ایک جوں تک نہ رینگی، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ او مدعیان ورثائے ایوبی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ارے آخر تم نے کیا کیا ہے؟ بے قیمت و وقت اور بے مقصد مشورہ گاہوں میں ٹھاٹھ سے بیٹھے صرف تبصرہ بازیاں کرتے رہے، دشمنوں کے پاس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی حماقتیں کرتے رہے اور دل موہ لینے والی لفاظیاں کرتے رہے۔ یاد رکھنا، محض لفاظیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، کمر کس کے میدان عمل میں اترنا ہوگا، جس کے لیے بلند نگاہ، طاقتور جسم اور حقیقی ایمان و روحانیت ضروری ہے، مگر وہ کہاں سے ملے کہ دن کے 12 بجے تک سو کر پیزا برگر کھا کر تمہارا جسم اور دماغ پھول گیا ہے، انٹرنیٹ پر حیاسوز منظر دیکھ کر، گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز کے چکروں میں پھنس کر، مغربیت سے دلی وابستگی کر حقیقت ایمان کی چاشنی اور روحانیت سے محروم ہو گئے ہو، گیمنگ، اسکرولنگ اور نشہ کر کے دینی اور اصلی تعلیم سے بہبہرا ہو گئے ہو اور جہالت کا پتلا بن چکے ہو۔ او ابن خطاب کے جانشینوں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ نہیں؟ در حقیقت تمہارا ان مکاروں کے پروڈکٹس کا استعمال کرنا میرے بچوں کا لہو پینے اور گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اب تک تو چلو بے شعوری تھی، مگر اب ان کا استعمال بالقصد کرنا یہ تمہاری بے غیرتی کی دلیل ہے۔ ان کی تہذیب اور کلچر کو اپنانا اور اسے دل میں ذرا سی بھی جگہ دینا تمہارے بے ایمان ہونے کی تو کیا بلکہ کل انعام بل اضل ہونے کی دلیل ہے۔ خیر چھوڑو، اب بھی وقت باز آ جاؤ اور ہوش کے ناخن لو اور غیرت کو للکارو کہ المغضوب علیہم والضالین اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تم پر مسلط ہیں۔ ذرا آؤ اور سیکھو میرے مٹھی بھر نوجوانوں سے کہ کیا ہوتی ہے جفاکشی، کیا ہوتی ہے بصیرت، کیا ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی طاقت، اور کیا ہوتا ہے تھوڑی سی مادیت کے سہارے روحانیت کے بل بوتے پر پہاڑوں سے ٹکرا جانا، ہنستے ہوئے زخموں کو اور اس سے بھی بڑھ کر موت کو گلے لگا لینا۔ او غفلت زادو، اب بھی وقت باز آ جاؤ، ورنہ میرے سپوت تو اپنی حق کی لڑائی لڑ ہی رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، مگر مسئلہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی تو ہے۔ عمران بیت المقدسی خراب یثرب، یاد رکھنا جو میرے تحفظ سے کتراؤ گے تو اپنا تحفظ بھی کھو بیٹھو گے اور وادی تیہ میں سرگرداں مارے پھرو گے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین کرام، تو یہ تھیں وہ لرزتی فریادیں جو ما بین السماء والارض خاموشی سے گونج رہی ہیں اور بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فریادوں پہ کان دھریں اور عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔